ایک قیدی کو ملاقات کروانے سے ہمیں اتنا خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لائک کرنے اور شیئر کرنے کا بھی شکریہ۔ جن دوستوں تک ابھی تک یہ پیغام نہیں پہنچا وہاں تک بھی پہنچا دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور ہم جو تجاویز ملک کی بھلائی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، دین کے لیے عرض کرتے رہتے ہیں، جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی اس میں آپ کا بھی بھلا، میرا بھی بھلا، جذبہ خیر تبلیغ دین کی نیت سے اور حق لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ہی عرض کرتے ہیں۔ ہمارے قائد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام منشور ہی یہ تھا کہ ہم گھر گھر حق کی آواز پہنچا دیں، جن کو اللہ توفیق دے گا وہ سن کے آ جائیں گے، جو نہیں آئیں گے وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ ہر منگل کو عمران خان کی بہنیں اڈیالہ کے باہر جاتی ہیں، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ منگل کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں رشتہ داروں کی، اور جمعرات کو وکیلوں کی اور دیگر افراد کی۔ عدالت کا آرڈر لے کے جاتی ہیں لیکن آگے جیل سپرنٹینڈنٹ ملاقات کی اجازت نہیں دیتا، اور رات وہاں بیٹھ بیٹھ کے کبھی 12 بجے تک، کبھی 1 بجے تک، کبھی 2 بجے بھی، اور وہاں پھر واٹر کینن سے تیز پانی مارا جاتا ہے، اتنی ٹھنڈ میں لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، انہیں اٹھا کے پولیس کی گاڑیوں میں ڈال کے لے جایا جاتا ہے وہاں سے۔ تو اس سے بہت آسان ہے کہ اگر آپ 10 منٹ کی ملاقات کروا دیں، قانون پہ بھی عمل درآمد ہو جائے، لا قانونیت بھی نہ ہو، اور انسانی حقوق کی بھی پاسداری ہو جائے۔ قیدی کا حق ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے ملاقات کریں۔ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن مرضی ہے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، وزیر داخلہ ہیں، مشیر داخلہ ہیں، وزیر مملکت داخلہ ہیں، پتہ نہیں کتنے کو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید کوئی بھی اس بات پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کل جب آپ یہ سن چکے ہوں گے یا رات سنیں گے تو منگل تو شروع ہو گیا آج، کل 1 بجے انہوں نے پھر کال دی ہوئی ہے، اور اس دفعہ سہیل افریدی صاحب نے ذرا زوردار کال دی ہے۔ تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو کہا ہے کہ جس کے نام پہ تم ایم این اے بنے ہو، جس کے نام پہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہو، جس کی وجہ سے سینیٹر بنے ہو، وہ جیل میں ہے اور تم آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تمام کو وہاں بلایا ہے اڈیالہ کے باہر، کارکنوں کو بھی دعوت دی ہے۔ علیمہ خان نے تو 10,000 آدمی کا کہا تھا۔ بہنیں تو بہرحال ان کی ملاقات تو طے ہوتی ہے، اگر انہیں ملاقات کروا دی تو کام آسان ہو جائے گا۔ اس دفعہ انہوں نے ایک اور پروگرام بنایا ہے اور اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہاں سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، جیل کے باہر سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی، بہت سارے افراد مل کے سورہ یاسین پڑھیں گے، درود شریف پڑھا جائے گا اور ذکر اذکار کیے جائیں گے۔ بندے کی پہلی آخری جگہ جہاں وہ عرض کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، وہ بارگاہ رب العالمین ہی ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو اپنی اپنی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، حل مشکلات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ساری قوم کا رخ اسی طرف موڑ دے کہ جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کی بجائے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بجائے اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں،
वो मुश्किलें दूर फरमाने वाला है। अगर वहाँ बड़ा इज्तिमा हो गया, अच्छा बुध को भी और फिर जुमेरात को भी, और फिर सुहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं कराची दौरे पे, सिंध के 3 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं, 3 रोज़ा है या 5 रोज़ा है ये मुझे पता नहीं है सही तरह। तो ये सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही, मुल्क की हालात, मुल्क की सियासत में भी तेज़ी आ रही। हुक्मरान खाली खोली दावा तो करते हैं कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन आपको मुज़ाकरात से किसने रोका है? आपको चाहिए था मुज़ाकरात के लिए आप ख़ुद बग़ैर कहे माहौल बनाते। आप तो माहौल बनाने की बजाय तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं और रोज़ बरोज़ दूरियां बढ़ा रहे हैं। अब महमूद खान अचकज़ई, शरीफुन्नफ्स आदमी, और तमाम सियासी जमातों में उसका एहतराम है। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, बड़ी देर से वो असम्बली के मेंबर आ रहे हैं। 12 दफ़ा उनकी शरीफ ख़ानदान से भी कुर्बतें रहीं। उनका नोटिफिकेशन स्पीकर साहब रोक के बैठे हुए हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक साहब, उनका नोटिफिकेशन रोक के बैठे हुए हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन तो ज़ाहिर करना पड़ेगा, इसलिए कि असम्बली के मेंबरान की अपोजिशन की अक्सरियत उनके साथ है। पीटीआई ने उन्हें नामज़द कर दिया है। उनका आप नोटिफिकेशन रोकेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जमहूरियत जो जैसी कैसी दिखावे की है उसको भी तमाशा बना रहे। चाहिए तो ये था जिस दिन वो नामज़द हुए थे, अक्सरियत उनके साथ थी, उसी दिन उनको नामज़द कर दिया जाता और कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बैठ के आपस में बातचीत करके बहुत सारे मामला तय कर लेते। मामलात क्या हैं? कहते हैं जी खान नहीं मान रहा, खान नहीं मान रहा, खान मुलाकात नहीं करना चाहता, खान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। इल्ज़ाम तो आप ये दे रहे हैं, लेकिन आपकी हालत ये है कि आप सेनेट के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को भी नामज़द नहीं कर रहे, कौमी असम्बली का भी नामज़द नहीं कर रहे। पहले जो थे उनको आपने जाली मुकदमे बना के उनकी पहले सीटें ख़त्म की, वहाँ इलेक्शन नए करवाए, कौमी असम्बली और सेनेट से ओहदे खाली हो गए। तो ये ओहदे तो खाली रहने वाले नहीं हैं, इसलिए कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिए के बगैर तो गाड़ी नहीं ना चलती। आप एक पहिए पे चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं तमाम इख्तियारात पे कब्ज़ा हमारा हो, अपोजिशन लीडर आएगा उसके साथ बैठ के इलेक्शन कमीशन का मामला भी तय करना पड़ेगा, वो भी आप नहीं करना चाहते। उसके साथ बाकी जिन मामलों में मशावरत आइन में लिखी वो भी आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि सारा कुछ हम करें। महमूद खान अचकज़ई तो आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका था कि खान साहब पे तो आपके इल्ज़ामात हैं कि खान बड़ा ज़िद्दी है, खान बात नहीं करना चाहता, खान बैठना नहीं चाहता, खान मिसाक मईशत की हमने दावत दी थी, उस मिसाक जमहूरियत की खान मानता नहीं। महमूद खान अचकज़ई से तो आप बात कर सकते हैं, उसको आप रोक के बैठे हुए। तो जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे अपोजिशन का, मुखालिफ जमातों का, उस वक्त तक आप खाली खुली हवा में मुज़ाकरात के नारे लगाते रहेंगे। तो मुझे अफसोस ये है, काश आप मुल्क की मईशत का हाल देख लें। आपको तो हमसे 1000 दर्जा ज़्यादा पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। हम तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहे हैं और क्या किस नंबर पे चले गए हैं दुनिया में, ये आपको तो ज़्यादा पता है। और आप पे जिम्मेदारी है, आप हुक्मरान हैं मियाँ साहब। आपको दौरों से फुर्सत नहीं है और दौरों में भी ज़बरदस्ती आप जफ्फियाँ डालते हैं, ऊँचे हो के कान में बात करने की कोशिश करते। जो हाथ मिला ले उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। मुल्की मामलात में आपको कोई फ़िक्र और परवाह नहीं है कि मुल्की मामलात बैठ के आराम के साथ तय कर लिए जाएं ताकि मुल्क के लिए आसानियाँ हों। मुल्क जिन मुश्किलात से दो चार है इस वक्त, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वेनेज़ुएला का हादसा हमारे सामने, अमेरिका और इसराइल मिलके मशरक़ वस्ता में जो करना चाह रहे हैं वो भी आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
UAE اور سعودی عرب کو، سعودی عرب اور یمن کو، کبھی UAE اور سوڈان، لڑایا جا رہا آپس میں، ایران پہ حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کاش اس وقت ہماری قوم متحد ہوتی، ایک بنیان مرصوص کی طرح اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جہاں جہاں کو خطرات ہیں ان کی حفاظت کرتے، ان کی مدد کرتے، لیکن ہمیں تو اس سے فرصت نہیں۔ ایک قیدی کو ملاقات کروانے سے ہمیں اتنا خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہر منگل اور جمعرات کو تماشا حکمران خود لگواتے ہیں۔ اگر یہ ملاقات کرنے دیں تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ ملیں اور مل کے واپس چلے جائیں، لیکن پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عقل مند لوگ بہت سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اپنا بھلا، اپنی قوم کا بھلا، اپنے ملک کا بھلا سوچتے ہیں۔ یہاں پتہ نہیں کیا سوچا جا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے آج اسلام آباد بار سے خطاب کیا ہے، ان کا خطاب تو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، اور انہوں نے کھل کے، سہیل افریدی کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے جرت سے، بہادری سے، دلیری سے کھل کے کہتا ہے، اور اس نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور ان خدشات کا اظہار بھی کیا ہے جو قوم کو درپیش ہیں۔ وکیلوں کو یاد دہانی کروائی ہے کہ اگر آپ عدلیہ کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، عدلیہ کے تحفظ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو آہستہ آہستہ یہ سارا نظام جو ہے گر جائے گا۔ اب غریب آدمی انصاف لینے کے لیے، مظلوم آدمی انصاف لینے کے لیے کہاں جائے؟ ایک نہیں، ہزاروں بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے، ان کی تاریخ نہیں نکلتی، کئی مہینے کو سنتا ہی نہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ جب جج صاحب سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں پکڑے گئے ہیں، یہ حق صحیح پکڑے گئے ہیں یا نہ حق پکڑے گئے تھے۔ جب جج صاحب سنیں گے، نہیں تاریخ ہی نہیں لگے گی، 2 4 6 مہینے، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ حکمرانوں کو تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اپنے عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے آسانیاں کرے۔ سہیل افریدی نے آج وکیلوں کو یاد دہانی کروائی کہ وکلاء جو ہیں ان کو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے، عدالتوں کے تحفظ کے لیے، انصاف کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے میدان میں نکلنا ہے۔ اپنا فرض ادا کریں گے تو معاملات سدھر جائیں گے، اگر اپنا فرض بھی ادا نہیں کریں گے تو پھر خاکم بدہن، جب معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے، اور کوئی شے ہاتھ نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمارے ذمہ داران کو جو بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، توفیق عطا فرمائے کہ وہ ملک کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے، یہ معاملات بڑے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ 1-2 دنوں کے اندر آپ بیٹھ جائیں، معاملات طے کر لیں۔ ایک بندہ مطالبہ کر رہا ہے کہ منصفانہ الیکشن، عدالتیں آزاد، میڈیا آزاد، تو اس سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے میرا خیال ہے۔ اس پہ تو ہر آدمی کے دل کی آواز ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ملک میں۔ تو اللہ کرے معاملات جتنی جلد سے جلد سدھر جائیں اور ملک اپنے قدموں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اس ملک کی صبح قیامت تک حفاظت فرمائے۔